الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، جن کا مزار پاک پٹن پنجاب میں ہے۔ ان کا انتقال آج سے تقریباً 900 سال پہلے 1265 میں ہوا ہے۔ جو روایات کتابوں میں آئی ہیں میں اس کو بتانے جا رہا ہوں۔ کتابوں کا نام ہے اسرار الاولیاء، فوائد السالکین اور راحت القلوب۔ بادشاہ نے پھانسی کی سزا دی بے قصور، تو اس لڑکے کی ماں نے جا کے بابا فرید الدین گنج شکر سے شکایت کی۔ انہوں نے اس میت کے پاس، اس ناش کے پاس جس کو پھانسی دی گئی تھی، جا کے کہا زندہ ہو جا، اور زندہ ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کے 1000 ہندو مسلمان ہو گئے۔ مرشد سے بیعت ہونے کے لیے سفر کر رہے تھے، عین راہ کے ساتھ ایک دوسری عورت بھی شامل ہو گئی، یعنی سفر تھا تو ہدا یعنی جو کجاوا رہتا ہے اس میں ایک عورت بھی تھی۔ اس عورت کی شہوت بیدار ہو گئی، اس نے اس لڑکے کو دعوت دی زنا کے لیے، اور یہ لڑکے کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی۔ اسی وقت غیب سے ایک ہاتھ آیا اور اس لڑکے کو ایک تھپڑ مارا۔ نامان میں بھی ہے کہ ایک صاحب طواف کرتے سمے ایک لڑکی پہ نگاہ پڑ گئی، تو فوراً خانہ کعبہ میں سے ایک ہاتھ آیا اور اس لڑکے کو ایک زور کا ہاتھ تھپڑ مارا، اس سے آنکھ چلے گئی، اور پھر ایک آواز بھی آئی اگر ایسی حرکت کیا تو دوسری آنکھ بھی چلے جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید کو اپنے کندھے پر بٹھا کر جا رہے تھے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک صحابی کے کندھے پر جہنمی بیٹھا ہوا ہے۔ جب حضرت علی نے پوچھا تو بتایا کہ ہاں، اس کو جو ہے نا، یہ جو یزید ہے حضرت حسین کو قتل کرے گا۔ خیر، قصہ تو بتایا، مگر اس صوفی کو یہ نہیں معلوم کہ اس وقت تک تو حضرت یزید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کی پیدائش 22 ہجری کی ہے۔ جو تقریباً 20 سال تک ایک ہی کمرے میں رہے، اسی میں رہنا پہنا تھا، اور اس کمرے میں ایک ہی کھجور تھا، اسی کو چوس کر 20 سال تک زندہ رہے۔ پھانسی کی سزا ہوئی، گردن کاٹنے کی سزا ہوئی، تو مرنے سے پہلے اس کو نماز کی جو ہے نا اجازت دی گئی۔ میں جبھی بھی وہ نماز کی نیت کرتا تو فوراً چہرہ اپنے مرشد کی خبر کی طرف کر لیتا تھا۔ کہ بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جب اپنے کمرے میں ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کو حکم ہوتا ہے کہ جا کر ان کا طواف کرے، یعنی خانہ کعبہ ان بزرگوں کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہر سال ایک دفعہ حج کو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہو گیا کہ ہر رات جانا شروع کرے، یعنی کہاں پہ؟ مکے کو۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ خود ان کے گھر کو خانہ کعبہ آتا تھا، اور وہ وہیں پہ جو ہے نا اس کی زیارت کیا کر لیتے تھے۔ کہ جب کبھی آپ کو خانہ کعبہ کی دیدار کا اشتیاق ہوتا تو فرشتوں کو حکم ہوتا کہ خانہ کعبہ کو تشت میں لا کر رکھو، اور خواجہ رحمت اللہ کو دکھاؤ۔ خواجہ صاحب اس کا طواف والا سارے رسومات ادا کر لیتے تو فرشتے خانہ کعبہ کو اس کے اصلی مقام یعنی مکہ مکرمہ پہنچا دیتے تھے۔ بہت سے قصے ہیں ان صوفیوں کے۔ اللہ تعالیٰ ان صوفیوں کے خرافات سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔